کہ ہمارے وزراء جو جاتے ہیں نا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے ان کے وزرائے اعظم کو ملنا. سو مچ سو کہ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے جس کو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے, پاور اس کے پاس اتنی زیادہ ہے, وہ ان مسائلوں کے چھوٹے چھوٹے جو ایکٹر ہیں نا ان سے بھی ملتا ہے. اب مختصر بات اس کی طرف آتے ہیں کہ مرزائی جو ہیں تمام مکاتب فکر کے جو ہمارے علماء ہیں جس میں سنی ہیں, وہابی ہیں, دیوبندی ہیں, یہ جو شیعہ ہیں اور جتنے مکاتب فکر کے مقلد ہیں غیر مقلد ہیں, تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہ بدبخت مکمل طور پر کافر ہیں. ان کے بارے میں شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا. مگر انگریزوں نے ان کی پشت پناہی کی, اپنے دور میں ان کو خوب برات دی, اور پھر جب پاکستان بنا, یہ بھی ایک عجیب الگ سی بات ہے, پاکستان بنا تو قیام پاکستان کے وقت جو قیادت تھی صف اول کی وہ انگریزوں کے پاس تھی, ان سے آزادی حاصل کر لی. دوسرے نمبر پر ہندو تھے, وہ بھی چلے گئے یہاں سے, اور تیسرے نمبر پر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی بڑے عہدے تھے ہی نہیں, مگر حکومت چلانی تھی, نظام چلانا تھا. جو جہاں پر تھا اسی کو ایک اعتبار سے اس کا انتظام دے دیا گیا. آپ میں سے جو لوگ گورنمنٹ سروس میں رہے ہیں یا اچھے کسی ادارے میں, اگر کوئی ذمہ داری آتی ہے نا تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر وہ اپنے بڑوں کو جو ریٹائر ہو چکے یا کہیں اور چلے گئے ان سے پھر رابطہ کرتے ہیں کہ جناب اس کو کیسے کرنا ہے. یہ سارا سسٹم بنایا ہوا انگریزوں کا تھا. انہوں نے انگریزوں سے رابطے کرنے شروع کیے اور انگریزوں نے ان کو اپنی جو ہے وہ پشت پناہی میں لے لیا اور پھر ان کے لیے اکیڈمیاں بنا دی, ان کے لیے ادارے بنا دیے. ابھی تک ہمارا کوئی بڑا افسر اس وقت تک اعلیٰ عہدے پر نہیں جا سکتا جب تک ان کے ممالک میں جا کر وہ ٹریننگ نہ لے. اور وہیں پر انہوں نے اندرون خانہ ان لوگوں کی پشت پناہی جاری رکھی. مسلمانوں نے جب بھی ان کے خلاف آواز اٹھائی, اس کو بدبخت کو کہتے تھے, مرزا غلام احمد کو علماء نے ہمارے چیلنج کیا کہ آؤ تم میدان میں آؤ, ہم بتاؤ تم کیسے نبی ہو, جھوٹے ہو, فساد ہو. وہ بھاگ جاتا تھا, مقابلے میں نہیں آتا تھا. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 10 دفعہ 20 دفعہ جب بھی کہا گیا وہ بھاگ گیا مقابلے سے. اب جو ہے مدت دراز سے انہوں نے انگریزوں کی پشت پناہی پر اور یہاں پر جو ان کے چمچے کڑچے ہیں ان کے ایما پر پاکستان کے اندر انہوں نے اپنا ایک الگ ملک بنا رکھا ہے. چھوٹا سا ہے جس کو ربوہ کہتے تھے, آج کل چناب نگر کہتے ہیں. وہاں پر اگر کوئی کارروائی کرنی ہو نا تو ان کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ جا کر کوئی سرکاری محکمہ بھی کارروائی کر سکتا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے قرآن پاک 2 نمبر قرآن پاک چھاپا ہے, اس میں تغیر و تبدل کیا ہے, اس کے ترجمے میں تبدیلیاں کی ہیں اور وہاں پر چھپا ہے. اور اگر علماء نے اس کی نشاندہی کی ہے تو ان سے کہا گیا کہ تم اس کو ثابت کرو, اور جب مزید چلے بار بار ان کو جھٹکا گیا, واپس بھیجا گیا. بالآخر JIT بنی اور JIT نے چاہا کہ ان کے وہاں جا کر رابطہ کرے تو انہوں نے JIT کو اجازت دینے سے انکار کر دیا. ایسے وہ بدبخت ہیں, طاقتور. یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس وقت کام کیا ہو, الحمدللہ رب العالمین, ہمیں بھی اس وقت لڑکپن تھا. ان لوگوں کے خلاف یہ جھوٹے ہیں, یہ کافر ہیں, ان کو کافر قرار دیا جائے. اس پر ہزارہ مسلمان نوجوان کو حکومت نے شہید کیا, لاٹھیاں برسائیں, گولیاں چلائیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں. ایک محتاط سی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ 10,000 سے زیادہ لوگ اس ایشو پر مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے. بالآخر
یہ 70 کی دہائی میں جو پارلیمنٹ تھی، اس میں پارلیمنٹ میں یہ ایشو ڈسکس ہوا، 1973 کا آئی جسے کہتے ہیں، اس میں جا کر ان لوگوں کو بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن کے بعد کافر قرار دے دیا کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ نان مسلم ہے۔ جو مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، یا احمدی ہیں، یا لاہوری گروپ کہلاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسلام سے خارج ہیں۔ اور آگے چل کر ان پر پابندی لگا دی گئی کہ یہ مسلمانوں جیسا کوئی بھی کام اپنے مذہبی عمل کے طور پر نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مسلمان صرف وہی ہیں، اور جو لوگ مرزے کو نہیں مانتے، مرزے نے خود بھی کہا ہے، مرزے نے خود لکھا ہوا ہے، جو لوگ مرزا کو نہیں مانتے وہ رب معاف فرمائے وہ کنجریوں کی اولاد ہے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ اب ہمارے یہاں آئے دن جو روشن خیال لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار جب یہاں پر باقی لوگوں کی اجازت ہے، عیسائیوں کو اجازت ہے، سکھوں کو اجازت ہے، ہندوؤں کو اجازت ہے، پارسیوں کو اجازت ہے، تو ان کو بھی اپنے مذہب کے مطابق اجازت ملنی چاہیے۔ یہ بات ہے اصل جو میں آپ لوگوں کی گوشت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ابھی جج صاحب کو مروڑ اٹھے نا، انہوں نے عجیب صاحب کو جو ہے دے دیا ایک ڈیسیژن، جس کی وجہ سے ملک میں فتور مچا ہوا ہے، اور اس کا مطمع نظر کیا ہے؟ آئے روز جو کوشش کرتے بہتر جانتا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے، کہتے ہیں کہ اس نے وہاں پر مغرب میں وہ کچھ فلیٹس لیے ہیں جو قادیانی نے اس کو دیے، اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات کہاں تک سچ ہے یا کہاں تک جھوٹ ہے، اور یہ کرتے ہیں۔ اب آپ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ میں سے کسی کے ذہن میں سے یہ سوال آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم قرار دے دیا، اور بھی جب آپ اسلام ہندوؤں کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں، عیسائیوں کو دیتا ہے، یہودیوں کو دیتا ہے، باقی سب کو دیتا ہے، تو ان کو کیوں نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور مسعود میں مسجد نبوی شریف میں عیسائیوں اور یہودیوں کو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی گئی، تو تم کوئی بڑے مسلمان ہو، ان کو کیوں نہیں؟ اس بات کا جواب اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ سارے کے سارے جو ہندو ہے وہ اپنے آپ کو ہندو مانتا ہے، جو عیسائی ہے وہ اپنے آپ کو عیسائی مانتا ہے، جو سکھ ہے وہ اپنے آپ کو سکھ مانتا ہے، جو یہودی ہے وہ اپنے آپ کو یہودی مانتا ہے، جو پارسی ہے وہ اپنے آپ کو پارسی مانتا ہے، مگر یہ بدبخت کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ یا تو وہ نان مسلم کے طور پر اپنے آپ کو تسلیم کر لیں، ابھی تک اگرچہ آئین نے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے، قانون نے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی ہماری علامی کتاب ہے، اور جہاں جہاں لفظ محمد اور احمد ہے وہ اپنے پیروکاروں کو کہتے ہیں کہ تم یہ سمجھو کہ یہ غلام احمد کا ذکر ہے۔ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ، یہ ساری کی ساری شانیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھو کہ یہ ان کے مشن ہیں، اس کی شانیں بیان ہو رہی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نان مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہمارے جو ان کے فیور کرنے والے لوگ ہیں جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا رہتا ہے آئے دن، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو سہولت دی جائے، اور بھئی سہولت دو، پہلے وہ مانے تو صحیح، وہ تو اپنے آپ کو نان مسلم مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ مسلمان ہیں، اور باقی جو لوگ مرزے کو نہیں مانتے وہ سارے کے سارے کافر ہیں، بلکہ وہ قدیموں کی اولاد ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو جو لوگ سمجھتے ہیں پھر وہ جذباتی ہوتے ہیں، پھر وہ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی مسلمان سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں نے ہزاروں اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہہ دے، احتیاط پسندی کے تحت صبر و استقامت کے ساتھ
صبر کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ بولے گا اس کو برداشت کریں گے، نظر انداز کر دیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے وہ کہہ یہ بھی برداشت کر سکتے.